جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم پریم چند کے ناول بازار حسن کے تنقیدی جائزے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں۔ پریم چند کا شمار اردو کے ترقی پسند مصنفین میں شامل ان تخلیق کاروں میں ہوتا ہے جو سماجی حقیقت نگار ہیں۔ پریم چند افسانہ نگار بھی ہیں اور ناول نگار بھی۔ ان کے اکثر ناول ہندوستان کے دیہاتوں، کسانوں، مزدوروں، عورتوں اور معاشرتی عدم مساوات کو دکھاتے ہیں۔ پریم چند نے بہت سے سماجی و اصلاحی ناول لکھے، جن میں ان کا ایک ناول بازار حسن بھی شامل ہے۔ اس ناول کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں انہوں نے خاص طور پر عورت کو اور خاص طور پر طوائف کو موضوع بنا کر بہت سے سماجی مسائل کو اجاگر کیا ہے۔ اگرچہ مرزا ہادی رسوا طوائف کے موضوع پر امراؤ جان ادا ناول لکھ چکے تھے، مگر پریم چند کا ناول ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ پریم چند طوائف کی زندگی کو کامیابی سے بیان نہ کر سکے۔ دراصل پریم چند کا مقصد طوائف کو موضوع بنانا تھا ہی نہیں، بلکہ وہ صرف فحاشی اور عریانی کے اثرات کو بیان کرنا چاہتے تھے۔ سماجی مسئلے کو اجاگر کرتے اس ناول کا کینوس وسیع ہے۔ اس میں بہت سے موضوعات سمو دیے گئے ہیں۔ محمد اسجد اپنے تحقیقی مقالے اردو ناول میں عورت کی بدلتی ہوئی شبیہ ایک تنقیدی مطالعہ میں لکھتے ہیں۔ بازار حسن ایک ضخیم اور کامیاب ناول ہے۔ اس کا موضوع بے جوڑ شادی، جہیز کا لالچ اور خصوصاً طوائف کی زندگی اور اس کے مسائل پر مبنی ہے۔ ناول کا مرکزی کردار سمن ہے۔ ناول کا پلاٹ سمن کے جذبات، خیالات اور افعال کے گرد تشکیل پاتا ہے۔ سمن ایک عام عورت تھی، مگر بے جوڑ شادی، جہیز کا لالچ اور غلط معاشرتی رسموں کے باعث وہ ایک طوائف بن جاتی ہے۔ سمن خوددار، خوبصورت لڑکی ہے جو متوسط گھرانے میں آسودہ زندگی گزارتی ہے۔ اس کا والد کرشن چندر تھانے دار تھا اور بڑا ایماندار تھا۔ 15 برس کے ہونے پر اس کی شادی کی فکر ستانے لگی، مگر اچھے جہیز کے بغیر اس کا رشتہ اچھی جگہ ہونا ممکن نہ تھا۔ کرشن چندر اچھے جہیز کی خاطر 5000 روپے رشوت لے لیتا ہے۔ بدقسمتی سے کرشن چندر پہلی بار رشوت لیتے ہوئے پکڑا جاتا ہے۔ جہاں سمن کی شادی ہونا قرار پائی تھی، انہوں نے شادی سے انکار کر دیا۔ سمن کی ماں کے ایک رشتہ دار نے سمن کو ایک عمر رسیدہ شخص کے ساتھ بیاہ دیا۔ سمن بڑے ناز و نام سے رہنے والی لڑکی تھی، مگر شادی کے بعد حالات اکثر بدل گئے۔ سمن کے گھر کے پاس ہی ایک طوائف بھولی بھالی رہتی تھی۔ سمن اپنے حالات سے طوائف کے حالات سے موازنہ کرنے لگتی ہے۔ مثلا ایک جگہ پہ وہ کہتی ہے، وہ آزاد ہے، میرے پیروں میں بیڑیاں ہیں، وہ کتوں کے بھونکنے کی پرواہ نہیں کرتی، میں سرگوشیوں سے ڈرتی ہوں، وہ پردے کے باہر ہے، میں پردے کے اندر ہوں۔ ایک روز سمن اپنے گھر رات کو دیر سے آئی کیونکہ وہ سہیلی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر بد چلنی کا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیتا ہے۔ سہیلی اسے پناہ دیتی ہے اور یوں وہ بازار حسن کی زینت بن جاتی ہے اور بھولی بھالی طوائف کے کوٹھے پر چلی جاتی ہے۔ سمن جلد ہی خود کو اس گناہوں کی دنیا سے نکال لیتی ہے۔ اسی دوران طوائفوں کو شہر سے نکالنے کی ایک مہم چلتی ہے۔ ایک آشرم سیوا سدن کے نام سے قائم ہوتا ہے، جہاں بے سہارا لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ سمن بھی اس آشرم سے وابستہ ہو کر خواتین کی اصلاح اور تعلیم و تربیت کا کام شروع کر دیتی ہے۔ سمن بازار حسن پہنچ کر بھی طوائف نہیں بنتی، وہ جسم فروشی نہیں کرتی بلکہ گیت گاتی ہے۔ سمن ایک جاندار کردار ہے جو ظلم و زیادتی کے خلاف سر اٹھا کر رکھتی ہے، مگر ہم اسے طوائفوں کا نمائندہ کردار قرار نہیں دے سکتے۔ ناول کے دیگر کرداروں میں سمن کا والد کرشن چندر، پدم سنگھ، بٹھل داس اور سجن شامل ہیں۔ اس ناول میں اگرچہ سمن کی انفرادی زندگی اور اس کے مسائل کو موضوع بنایا گیا ہے، مگر انہوں نے دراصل اس انفرادی مسئلے کے تناظر میں بہت سے سماجی مسائل کو اجاگر کر کے اس کا محدود، عارضی اور فوری حل بھی پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر یوسف سرمست اپنی کتاب پریم چند کی ناول نگاری میں لکھتے ہیں، اس اعتبار سے بازار حسن پہلا ناول ہے جس میں پریم چند نے معاشرتی خرابیوں کو ان کے وسیع سماجی، اخلاقی اور اقتصادی پس منظر میں دیکھا ہے۔ دوستو، پریم چند نے طوائف کے مسئلے کے علاوہ جہیز اور بے جوڑ شادی کے مسائل پر بھی بات کی۔ سمن کے طوائف بننے کے محرکات میں جہیز اور بے جوڑ شادی کا مسئلہ بھی تھا۔ سمن کی شادی اقتصادی مجبوریوں کے باعث عمر رسیدہ شخص سے ہوتی ہے۔ مفلسی کے باعث وہ بہت سے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتی ہے اور طوائف بننے کا مرحلہ بآسانی طے کر لیتی ہے۔ ایک طوائف سمن کو اپنی بے جوڑ شادی کے بارے میں کہتی ہے، میرے ماں باپ نے بھی مجھے ایک بوڑھے میاں کے گلے باندھ دیا تھا۔ اس کے یہاں دولت تھی اور ہر قسم کا آرام تھا، لیکن اس کی صورت سے مجھے نفرت تھی۔
ناول کا سارا پلاٹ سمن کے گرد گھومتا ہے۔ کردار نگاری کے حوالے سے ناول خاصا کمزور ہے۔ پریم چند نے سمن جیسی خوددار لڑکی کو اتنی جلدی طوائف بنا کر کیسے پیش کر دیا؟ سمن اتنی جلدی طوائف بننے پر آمادہ کیسے ہو گئی؟ طوائفوں کا جلسہ کر کے یہ اعلان کرنا کہ وہ شرافت کی زندگی بسر کریں گی، یہ چند حالات و واقعات کسی حد تک مصنوعی ہیں اور ناول کے کمزور پہلو ہیں۔ دراصل پریم چند پر ان کی آدرش پسندی غالب تھی، ان کے سماجی و اصلاحی مقاصد پر ان کی اخلاقیات کا بوجھ تھا۔ وہ پلاٹ اور کرداروں کی تعمیر و تشکیل سے زیادہ اپنے مقاصد پر نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے اخلاقیات کے بوجھ تلے دب کر کرداروں کو حقیقت سے دور کر دیا۔ وہ طوائف کو موضوع نہیں بنانا چاہتے تھے بلکہ سماج اور طوائف اور فحاشی کے اثرات کو دکھانا چاہتے تھے۔ شکریہ۔